بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شب قدر کی فضیلت اور نوافل اور شب قدر کی دعا سیکھیں گے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے شب قدر میں قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور اسی بھلائی سے محروم نہیں رہتا بلکہ وہ جو حقیقتاً محروم ہو۔ ابن ماجہ شریف۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات خوب عبادت کریں اور 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کریں۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اللہ عز و جل جلالہ معاف فرمائے گا، مگر یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا: عادی شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ مذکورہ حضرات اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول فرما لیں گے۔ لیلۃ القدر کے نوافل۔ شب قدر میں نماز عشاء اور نماز تراویح کے بعد نوافل استغفار اور تلاوت قرآن کریم میں رات گزارنا چاہیے۔ اس رات جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور تمام لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے ہیں اور سلامی پیش کرتے ہیں۔ ایک بار 2 رکعت کر کے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، ہر سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ فضیلت جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ 4 رکعت نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر 1 دفعہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ فضیلت: بوقت مرگ سکرات میں آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 بار، سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر استغفر اللہ 7 مرتبہ پڑھے۔ بھی اپنی جگہ چھوڑنے بھی نہ پائے گا کہ اللہ تعالیٰ رحمت اس پر اور اس کے والدین پر جلوہ فگن ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 بار اور سورۃ اخلاص 27 بار پڑھی جائے، پھر سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فضیلت: جو جائز دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی اور گناہوں سے پاک صاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی جی شب قدر کی فضیلت، اس کے نوافل۔ اب شب قدر کی دعا دیکھتے ہیں۔ شب قدر کی خاص دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں، کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عرض کرو: اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے اللہ، تو معاف فرمانے والا، بڑا کرم کرنے والا ہے اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ آمین۔ تشریح: اس حدیث کی بنا پر اللہ کے بہت سے بندوں کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دعا خاصیت سے کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس دعا کا بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام۔